اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ طاہرین۔ میں آپ کے پاس علی نقوی پھر حاضر ہوا ہوں، تو یہ غدیر کے مناسبت سے ایک ویڈیو بنانے۔ تو میں پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے انٹرو کے طور پر بنائی تھی، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو کہ میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال رہا ہوں جو ہمارا گوگل ڈاکس ہے، جس میں ہم نے سارے لنکس جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس میں ابھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہمارا یوٹیوب چینل نیا ہے، ہم نے آج ہی چینل بنایا ہے، تو اس لیے وہ لنکس جو ہیں وہ ابھی تک کام نہیں کر رہے ہیں، کلکیبل لنکس ابھی تک کلکیبل نہیں ہوئے ہیں، تو اس میں شاید 1-2 دن لگے گا، وہ ویریفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹ کو۔ تو فی الحال میں آپ کو یہاں غدیر کے مناسبت سے یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے غدیر کے حدیث غدیر، اور یہ غدیر میں جو واقعہ ہوا پہلے کہا کرتے تھے، اب تو اتنا زیادہ ثابت ہو چکا ہے، اتنا یہ مسلم ہو چکی ہے یہ بات کہ کوئی انکار نہیں کرتا، مگر پھر بھی میں آپ کو اہل سنت کی کتاب سے دکھانا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں میرے پاس ایک لنک ہے، کتاب در منصور، یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ اب اس میں آپ کو دکھاتا ہوں شان نزول آیت کی، یہ آیت ہے، یہ یہاں پر انہوں نے یہ راویوں کے نام ہیں، وخرج عبد من حمید و ابن جریر و ابن حاتم، اور یہ سارے جو ہے نا راویوں کی چین ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لما نزلتا، اب یہ آیت جو ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، قال رسول اللہ نے کہا یا رب انما انا واحد کیف اسنے یجتمع علی الناس، تو یہ رسول اللہ نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، تو میں کیسے لوگوں کو اتنے بڑے مجمع کو راضی کروں، کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں اپنی خواہش سے یہ اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ میں علی میرے محبوب ہیں، میرے بھائی ہیں، تو میں ان کے لیے اعلان اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، فنزلتا، پھر یہ نازل ہوا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، کہ اگر تم نے اس کے آپ نے یا نبی اگر آپ نے اس کا اعلان نہیں کیا تو سمجھے آپ نے رسالت کا فریضہ ادا ہی نہیں کیا۔ تو اللہ نے یہ ان کو یقین دلایا ہے رسول اللہ کو، اور وہ آگے یہ بھی ہے واللہ یعصمک من الناس، وہ یہاں پر نہیں ہے، میں اس کو نہیں پڑھ رہا، مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے کہا میں مولوی نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، تھوڑی بہت مجھے جو ہے نا، یعنی میں اتنا جو ہے نا توڑ کے کہیں سے تھوڑی بہت عربی، مگر یہ آپ کا کام ہے، آپ لے جائیں اس کو علماء کے پاس۔ میں نے آپ کو لنک دے دیا، میں نے آپ کو یہ دکھا دیا، یہ دیکھیں جی، کتاب کا نام بھی دکھا دیتا ہوں، یہ مکتبہ شاملہ کی ویب سائٹ ہے، shamila.ws/book/12884/2050، اور یہ پاؤنڈ اور P2 یہ جو ہے نا یہ آپ کو اسی ایگزیکٹ فریم پر لے جائے گا۔ اب یہ کتاب در منصور جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی جب تبھی رسول اللہ نے یہ اعلان کیا۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے نزلت حاضل الآیہ، یہ جو ہے نا یہی آئی رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ رسول اللہ، یا رسول اللہ پر یہ نازل ہوئی یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آگے اس میں جو ہے نا وہ بھی ذکر ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا تو اگلی آیت نازل ہوئی، یہ ہے یہاں پر یا نہیں ہے، اب یہ میں آپ کو اگلی کتاب میں دکھا دیتا ہوں، اگلے حوالے میں، کہ یہ دیکھیں ابھی ویڈیو جو ہے 3 منٹ کی ہوئی ہے، یہ اگلی کتاب جو ہے یہ بھی مکتبہ شاملہ پر پڑھی ہوئی ہے، کتاب انصاب الاشراف بلازری کی کتاب ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں ہم، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ من کنت مولا فعلی مولا والا جو ہے پورا، اب یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، یہ یہاں پر حدثنا ابراہیم اور اب یہ یا ایھا الناس الستم تشہدون ان اللہ و رسولہ اولی بکم انفسکم، تو یہ رسول اللہ نے جو ہے وہاں پر پوچھا غدیر کے میدان میں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، الستم
تشہدون کیا تم لوگ جو ہے کیا تم لوگ شہادت نہیں دو گے کہ ان اللہ و رسول ہی کہ اللہ اور اس کے رسول اولا بکم اولا کہ تم پر جو ہے اولیت رکھتے ہیں، تم پر ولایت رکھتے ہیں، من انفسکم تمہارے نفوس سے بھی زیادہ اختیار تم پر رکھتے ہیں. تو سب نے واللہ و رسول ہی موالیاکم کہ وہ جو ہے تمہارے مولا ہیں. قالوا بلا پھر رسول اللہ نے کہا قالا فمن کنت مولا ہو فإن علی مولا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اسی کے علی بھی مولا ہیں. انی ترکت فیکم ما ان اخذتم کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تم اگر ان کو پکڑ کر رکھو گے ما ان اخذتم بہی لن تضلوا کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ ہے و اہل بیتی. اب یہ جو ہے یہ کتاب بھی میں دکھا دیتا ہوں بھائی. یہ کتاب جو ہے یہ ہے کتاب انصاب الاشراف بلازری کی کتاب ہے. اب یہ دیکھیں مجھے جو ہے نا میں نے بتایا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، مگر میں آپ کو یہ سارے لنکس جو ہے میں نے ڈاکیومنٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں بھی جب جو ہے نا یہ اس کے لنکس چلنے لگیں گے تو یہاں پر بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اب یہ دیکھیں میں وہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یوم اکملت لکم دینکم والا جو ہے اس میں نہیں ہے، اس حوالے میں اگلے میں ہوگا. اصل میں یہ میں نے پچھلے سال جمع کیے تھے. ہمارا ارادہ تھا چینل کئی دن پہلے شروع کرنے کا، مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، ورنہ میں نے تیاری نہیں کی ہے. میں آپ کے سامنے دیکھیں کھول کے اس میں بیچ میں سے چیزیں نکال کے پڑھ رہا ہوں. اب یہ آپ اس کو جا کر تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. میں واپس جا رہا ہوں ڈاکیومنٹ کی طرف آپ کو تیسرا لنک دکھانے. میں آپ کو اصل میں وہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یوم اکملت لکم دینکم والی آیت جو ہے یہ شیعوں نے گڑھا ہے کہ یہ کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں جی یہ مسلم، اب یہ مسلم کوئی راوی ہوگا اس کے پچھلے پیج پہ مل جائے گا. قال فانزل اللہ عز وجل الیوم اکملت لکم دینکم. اب یہ یہاں پر جو ہے نا یہ غدیر خم کا ذکر چل رہا ہے یہاں. اب یہ جو ہے کتاب ہے جی کتاب تاریخ دمشق لابن عساکر، ابو القاسم ابن عساکر نے یہ لکھی ہے. یہ بھی سنیوں کے مشہور عالم ہیں. ان کا کوئی سنی انکار نہیں کرتا کہ جی یہ کذاب ہے، رافضی ہے. یہ کدھر سے رافضی ہو گیا بھائی؟ تو یہ اب جو ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے قال ابو ہریرہ وہو یوم غدیر خم کہ ابو ہریرہ نے کہا اور وہ دن جو ہے وہ غدیر خم کا دن تھا. من صاما یعنی کہ جس نے روزہ رکھا، یعنی اس دن روزہ رکھا ثمانیت عشر من ذی الحج کہ جس نے جو ہے نا ذی الحج کے 18 کو روزہ رکھا. کتب اللہ لہ صیام 60 شہرا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دے گا کہ جیسے اس نے روزے رکھے 60 مہینوں تک. اب اخبرنا ابو القاسم بن سمرقندی اور یہ سارے جو ہے نا راویوں کے نام ہیں. اور یہ جی کہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ پھر دوبارہ آ رہا ہے قال ابو ان ابی ہریرہ من صاما یوم ثمانیت عشر من ذی الحج کتب اللہ لہ صیاما 60 شہرا وهو یوم غدیر لما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی کہ یہ وہ دن تھا جس دن رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑا. فقال الست مولا المومنین رسول اللہ نے سوال کیا کہ کیا میں جو ہے مومنین کا مولا نہیں ہوں؟ قالوا نعم یا رسول اللہ. وہ وہاں پر دوسرے ورڈنگ تھی، یہاں دوسری ورڈنگ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا الست مولا المومنین. اب یہ دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہر چیز صحیح ہے، ہر چیز جوں کی توں آئی ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہر راوی دیکھیں پیرافریز کرتا ہے، الفاظ کو بدل دیتا ہے، متن وہی رہتا ہے، مفہوم وہی رہتا ہے، مگر جو ہے نا یہ الفاظ بدل رہے ہیں. اب میں نے آپ کو 2 کتابیں دکھائیں، 3 کتابیں تینوں میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ آ رہی ہے، مگر یہ روایات ساری ان کی صحیح کتابوں میں ہیں. تو رسول اللہ میں دوبارہ سوال دہراتا ہوں. فقال الست مولا المومنین کہ رسول اللہ نے کہا کہ کیا میں جو ہے نا مومنین کا مولا نہیں ہوں؟ قالوا نعم یا رسول اللہ. یہ انہوں نے کہا، سب مومنین نے کہا وہاں جو موجود تھے غدیر خم کے میدان میں، بلا شبہ نعم ہاں یا رسول اللہ. فاخذ بید علی ابن ابی طالب فقال تو رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور قال کا کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. فقال لہو پھر عمر فقال لہو پھر اس سے عمر بن خطاب نے کہا بقن یا ابن ابی طالب اصبحت مولائی کہ بقن بابا علی ابن ابی طالب کے بیٹے
اصبحت مولائی یعنی اصبحت تو صبح سے نکلا ہے کہ اس صبح کو یا اس دن اس وقت اصبحت مولائی کہ اس صبح آپ بن گئے مولائی میرے مولا و مولا کل مسلم اور تمام مسلموں کے مولا. اور پھر اس کے بعد یہ جو راوی ہے اس نے کہا خالہ فانزل اللہ تبارک و تعالی کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم. تو یہ ان کے یہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہوئی غدیر کے میدان میں، اور یہ مسلم سے روایت ہے جو ابو ہریرہ سے روایت کر رہا ہے، اور یہ آگے جو ہے نا یہ سارے راویوں کی چین یہاں تک آ رہی ہے. اب آپ اس کو مزید تحقیق کریں، اپنے علماء سے کروائیں. اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا غدیر کے میدان میں. اب کہتے ہیں جی غدیر کے میدان میں کیوں کہا، کہیں اور کیوں نہیں کہہ دیا، یہ جو ہے نا مکہ میں کیوں نہیں کہہ دیا؟ تو بھائی آپ اس کا جواب دو کہ جو ہے نا مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں ہے، 2 رکعت کیوں نہیں ہے؟ اب یہ اللہ کی مرضی کہاں پر اللہ جو ہے نا رسول سے کہلواتا ہے، یہ اللہ نے کہلوایا ہے. اب یہ دیکھیں یہ میں نے پھر سننا.com جو یہ سننا.com کے اوپر جو سب سے اہم جو کتابیں ہیں ان کی وہ صحاح ہیں، ترمذی، اور یہ تو صحاح میں نہیں آتی، مسند احمد ابن حنبل، ابن ماجہ اور ترمذی کے یہ 4 لنکس ہیں. میں آپ کو ترمذی کا یہ پہلا لنک دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی ابھی یہ 11 منٹ سے اوپر کی ویڈیو ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک لنک دکھانے میں ٹائم لگتا ہے. اب یہ جو ہے یہاں انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے فار ہوم ایور، یہ انگریزی کی گرامر غلط ہے. بہرحال اب یہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اور یہ اس کا جو ہے نا گریڈ بھی صحیح ہے دارالسلام کے مطابق. اب میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں، میں آپ کو جلدی دوسری جو ہے سننا.com کی وہ دکھاتا ہوں. یہ مسند احمد ابن حنبل میں اس میں الفاظ شاید تھوڑے سے مختلف ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ مجھے سب چیزیں یاد نہیں ہیں، میں نے تیاری کوئی نہیں کی، میں ایسے ہی آ گیا ہوں کیونکہ غدیر کا دن آ گیا تھا، ہمارا چینل تیار نہیں ہوا تھا. میں نے کہا جیسا ہے جو ہے بغیر تیاری کے ہی میں آ جاؤں اور جو ہے نا وہ آپ کو جو کچھ ہے دکھا سکتا ہوں دکھا دوں آج کی مناسبت سے. تو اب یہ ہے کہ جی ہاں جی، یقول علی رضی اللہ عنہ یوم غدیر خم علیہ اللہ اولا بالمومنین قالوا بلا قال اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اب دیکھیں ادھر تھا کہ اللہ وہ جو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا میں اور اللہ تم پر جو ہے وہ اولیت نہیں رکھتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بلا. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں علیہ اللہ. اب یہاں پر انہوں نے الستو نہیں کہا، الستو کا مطلب ہوتا کہ کیا میں تم پر جو ہے نا ولایت نہیں رکھتا. اب یہاں پر انہوں نے سوال ہی بدل دیا. یہ جی کون ہے احمد ابن حنبل نے سوال بدل دیا. یہاں سوال ہے علیہ اللہ کہ اللہ کیا تم پر جو ہے نا ولایت نہیں رکھتا؟ وہ قالوا بلا قال اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو اللہم والا من والا ہو و آد من آدھا ہو، کہ بھائی جو کہ یا اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ. اب یہاں پر مولا کا مطلب جو یہاں جو والا کا مطلب ہے ولایت کا مطلب وہ دوستی میں آ رہا ہے. اب یہاں پر لوگ کہیں گے کہ جی ولایت کا مطلب تو دوستی ہوتا ہے. اب میں آپ کو جو ہے نا یہ مگر جہاں الست اولا بانفسکم کا سوال کیا جائے کہ بھئی کیا میں تم سے تمہارے اوپر تمہارے نفوس سے زیادہ اولیت نہیں رکھتا، تو یہ دوبارہ ہم یہ جو ہے نا مکتبہ شاملہ کی کتاب یہ تیر در منصور میں ہے نا کہ گیا پہلے بھی دکھا چکا تھا مختلف کتابوں میں. اب جہاں یہ جو ہے نا بچنا چاہتے ہیں وہاں پر یہ کہ وہ الفاظ بھی بدل دیتے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، یہ تو جو ہے آپ کا میں دوبارہ یہ ڈھونڈ کر دکھاتا ہوں. میری سوال رسول اللہ نے کیا تھا
سوال اس میں نہیں ہے، میں دوسرے والے میں نے جو ہے درمیان والے حوالے میں میرے خیال میں سوال تھا، الست اولی بانفسکم. اب یہ اچھا جی، یا ایھا الناس الستم تشہدون ان اللہ ورسولہ اولی بکم انفسکم. اب یہ سیاق سے آپ کیا مراد لیتے ہیں کہ جو ہے نا یا ایھا الناس کہ اے لوگو، الستم تشہدون کیا تم جو ہے وہ شہادت دیتے ہو، ان اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کا رسول اولی بکم من انفسکم کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو؟ وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَوْلِيَاكُمْ کہ اللہ اور رسول تمہارے مولا ہیں. قالوا بلا. اب یہ جو ہے بھائی یہ کون صاحب یہ لکھ رہے ہیں؟ اب آپ یہ کتابیں انصاب الاشراف بلازری لکھ رہے ہیں. اب ان سے سوال کریں کہ بھئی یہاں مولا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر سیاق سے مولا کا مطلب صاف ثابت ہو رہا ہے کہ مولا کا مطلب جو ہے وہ ولایت کے معنوں میں ہے، وہ اولیت اور اختیار کے معنی میں، حاکمیت کے معاملے میں ہے. اب میں آپ کو جو ہے مولا کا مطلب ایک جو ہے نا یہ ویڈیو 15 سے بھی 16 سے اوپر ہو گئی ہے، میں جلدی سے آپ کو مولا کا مطلب جو ہے یہ ادھر دکھاتا ہوں. یہ المانی.com ڈکشنری ہے، اور یہ بھی یہ دیکھیں جی، مولا ہو کا مطلب ہز ماسٹر. اور یہ قرآن میں جو ہے مولا ہو کا مطلب کہ ماسٹر کے معنوں میں کیسے آیا ہے، یہ آگے ایک آیت بھی ہے اردو قرآن کی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ترجمے میں انہوں نے مولا کا مطلب آقا کے معنوں میں لیا ہے. یہاں لفظ مولا ہو استعمال ہوا ہے، وہوا کل علی مولا ہو کہ وہ پوری طرح سے اپنے مولا پر بوجھ ہے. وہوا کل علی مولا ہو. ٹھیک ہے، یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 128 ہے، نہیں سورہ نحل 128 ہے، آیت نمبر 76 ہے. اب یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے گونگا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اپنے آقا پر بوجھ ہے. یہاں آقا کا لفظ مولا کے لیے آقا کا لفظ صاف آیا ہے کہ جہاں اوالا من والا و آدھا من آدھا، وہاں پر جو ہے وہ مولا کا مطلب دوست ہے، مگر جہاں پر اولیت کی اور اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ کیا میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا، وہاں مولا کا مطلب بلا شبہ جو ہے وہ اختیار کے معنی میں ہے. یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، میں اس کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو اس پر اور بحث کریں گے، اور جو ہے ہم اور بھی آپ کو جو ہے نا مطالب یہ حوالے دکھائیں گے جس میں جو ہے وہ حضرت علی کی ولایت کا اور ان کی حاکمیت کا جو ہے وہ ثبوت ہوگا سنی کتابوں سے. ابھی میں ختم کر رہا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.